ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبوت کا سفر، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ ابواب، کچھ ورق آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد کچھ واقعات جو پیش آئے وہ آپ کو بتائے گئے. ایک اہم واقعہ اور بھی ظہور میں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے کچھ مطالبات کیے، قرآن کریم میں اس کے جواب دیے گئے. کبھی کافروں نے کہا کہ نبی فرشتہ کیوں نہیں ہے، ہماری طرح انسان کیوں ہے. کبھی انہوں نے کچھ کہا، کبھی کچھ کہا کہ ہمارے لیے یوں ہو جائے، یوں ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو مطالبات کر رہے ہیں یہ اس کے باوجود ماننے والے نہیں ہیں. یہ کٹ حجتی خام خواہ کی ضد ہے. ماننے والے کو تو اشارہ بھی کافی ہو جاتا ہے. ابو جہل شاہ حبشہ کی طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد بھی اپنے جتن کرتا رہا. اس نے یمن کے بادشاہ حبیب سے بھی رابطہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی. یمن کے بادشاہ نے کہا، میں خود آؤں گا، اس نبی سے ملاقات کروں گا، جب تک تسلی نہ ہو جائے میں کوئی کارروائی اس کے خلاف نہیں کروں گا. بغیر ثبوت کے کارروائی کرنا درست بھی نہیں ہوتا، نہ عقل کا تقاضا نہ قانون کا تقاضا. وہ آیا، اپنے ساتھ علماء کو، طبیبوں کو، جادوگروں کو، جادو توڑنے والوں کو، بہادروں کو لے کر آیا. ابو جہل نے اس سے جا کر ملاقات کی اور کہا کہ بس اپنے چند آدمی بھیجیے اور کام کر دیجیے. بادشاہ یمن نے کہا کہ ایسی بھی کیا جلدی اور یہ کیا طریقہ ہے، میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے اس سے مل تو لینے دو. ابو جہل نہیں چاہتا تھا کہ کس کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. وہ کہنے لگا، اے بادشاہ، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا جادو آپ پر بھی نہ چل جائے. معاذ اللہ. نبی کے لیے یہ لفظ کافر استعمال کرتے تھے. دو افراد آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے گئے. ابو جہل نے اس دوران بادشاہ سے کہا کہ کم از کم ایک کام تو کیا جائے کہ جب وہ نبی آئے اس کی تعظیم نہ کی جائے، اس کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو. جو مخالف ہے یا ان کے الفاظ میں معاذ اللہ جو دشمن ہے، اس کی تعظیم کا کیا سوال. یعنی ابو جہل بہت گھبرایا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ساتھ چلنا چاہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں، اللہ میرے ساتھ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. آپ تشریف لے گئے. بادشاہ نے بڑے بڑے اچھے چہرے دیکھے تھے. جب نبی پاک اس کے خیمے میں داخل ہوئے، اس نے وہ چہرہ دیکھا جس چہرے کی اللہ تعالی قسم یاد فرماتا ہے. وہ اپنے تخت پر بیٹھا نہ رہ سکا، اٹھ کر کھڑا ہوا. جب وہ کھڑا ہوا سب کھڑے ہو گئے. اس نے آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ لا کر تخت پر بٹھایا. نبی پاک نے فرمایا، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا، جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے موقع دیا جائے میں اپنی بات کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اپنی رسالت کا بیان کیا، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا. بادشاہ بڑے غور سے سن رہا تھا. اس کے ساتھ جتنے افراد تھے وہ بھی سب. ابو جہل کہنے لگا، دیکھو
بادشاہ کتنا متاثر ہو رہا ہے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا اس نبی کو نہ بلایا جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل فرما لی، وہ سب کو ایک طرف لے گیا، علماء کو، طبیبوں کو، طبیب کا مطلب آج کی زبان میں ڈاکٹر، معالج، علاج کرنے والے، اور جادوگروں کو، جادو توڑنے والوں کو ایک طرف لے گیا۔ طبیبوں سے پوچھا کیا کہتے ہو، یہ کوئی مریض تو نہیں؟ طبیبوں نے کہا تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، یہ تو ایسا ہے جو اس کو دیکھ لے اس کا مرض دور ہو جائے۔ اس نے علماء سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ تو نے اس کی گفتگو نہیں سنی، کیسے موتی تھے جو اس کے منہ سے جھڑ رہے تھے۔ جادوگروں سے پوچھا کیا کہتے ہو، جادوگر ہے یہ؟ کہا جہاں تک ہمارا علم ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہ جادوگر نہیں ہو سکتا۔ جادو توڑنے والوں نے کہا ایک بات ہم بتاتے ہیں، جادو کا اثر آسمان کی چیزوں پر نہیں ہوتا، اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو ہم تجھے دو باتیں بتا دیتے ہیں، وہ اس سے پوچھ لے، اگر یہ ان کا جواب دے دے، کر کے دکھا دے تو یہ اللہ کا سچا نبی ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جادوگر دل کی بات بتا سکتے ہیں، علاج نہیں کر سکتے، اور آسمان کی چیزوں پر جادو کا زور نہیں چلتا، اسے کہو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائے اور پھر اسے جوڑ دے۔ بادشاہ آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی معجزہ بھی دکھا سکتے ہیں؟ ابو جہل تڑپا کہ معجزے کی بات آئی ہے تو یہ نبی روز معجزے دکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، پھر آپ اشارہ کریں وہ جڑ جائے اور میرے دل کی بات بتا بھی دیں اور اس کو ٹھیک کر دیں۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا نا، میں بھی اپنے رب سے بات کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، غیب سے آواز آئی، قدرت کی طرف سے جواب آیا محبوب کیا یہی کہنا چاہتے ہو کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے؟ ہم نے تو ساری کائنات تمہارے تابع کر دی ہے، تم ہمارے تابع، ہماری خدائی تمہارے تابع۔ نبی پاک نے فرمایا رات ہو لینے دو، چاند پوری طرح چمک جائے، تمہاری بات پوری کر دی جائے گی، اور اے بادشاہ جو تیرے دل کی بات ہے وہ بھی ہو گئی، گھر جا کے دیکھ لے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ان سب کو جمع کیا، آسمان پر چاند چمک رہا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ نبی پاک نے اشارہ کیا، وہ پھر جڑ گیا۔ قرآن میں واقعہ ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ فرماتا قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی پرانا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ نہیں مانے۔ اصل میں بات وہی ہے، جن کے دلوں پر مہر لگ جائے پھر ان کو کہاں اجالا نظر آتا ہے، حق کہاں نظر آتا ہے، پاس رہ کر نہیں مانے، دور والوں نے فائدہ اٹھا لیا۔ اندازہ کیجئے وہ بادشاہ، اس نے کہا ابو جہل سے تمہارا بہت شکریہ، تم نے بلایا، میں نے ایک بات دیکھ لی ہے، میں گھر جا کے دوسری بات دیکھ لیتا ہوں، اگر وہ بھی پوری نکلی تو یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، میں ان کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ بادشاہ گھر پہنچا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، منہ سے گونگی، ہاتھوں پاؤں سے معذور تھی۔ وہ تڑپتا تھا میں بادشاہ ہوں اور ایک بیٹی ہے، وہ بھی معذور، ریٹارڈڈ، اپاہج، اس کے لیے بڑی اس کے دل میں تڑپ تھی۔ گھر پہنچا تو وہی بیٹی دروازہ کھولنے آئی، تندرست ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے کہا بیٹی تو ٹھیک ہو گئی؟ تو وہ جواب دیتی ہے بابا وہ نبی جو آپ کے پاس کھڑا ہو کر انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر رہا تھا، وہیں سے مجھے بھی تندرست بنا رہا تھا۔ روایتوں میں ہے بادشاہ ایمان لے آیا تھا۔ یہ شق القمر کا معجزہ، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔
طائف کے سفر کے بارے میں بتا چکا، مسلمان ہجرت حبشہ کر چکے بتا چکا، نبوت کے اعلان کو 10 برس بیت گئے تھے، عام الحزن گزر چکا، غالباً 11واں یا 12واں، بعضوں نے 13واں سال بھی لکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر پیش آیا جو کائنات میں سب سے انوکھا نرالا سفر ہے، جسے ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل الاسراء بھی اس کا نام ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف یا مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں سیر کرائی؟ تاکہ اس اپنے عبد مقدس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس میں سفر معراج بیان ہوا۔ اگر اس کی پوری تفصیل بیان کروں مجھے بڑا وقت چاہیے، آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے، قرب قیامت میں واپس آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روح اور جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے اس مقام پر بلایا، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ یعنی جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں، میرے نبی پاک اس سے بھی کہاں تک گئے؟ وہاں تک گئے جہاں پر یہ وہاں کہاں کے لفظ ہی ختم، کیونکہ اللہ مکان، مکانیات، جسم، جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا کیا اور اپنے حبیب سے کلام بھی فرمایا، اور ایک تحفہ امت کو ملا جسے نماز کہتے ہیں۔ یہ آسمانی عرشی تحفہ ہے، اللہ نے عرش پر بلا کر دیا، باقی سارے احکام زمین پر، یہ عرش پر ملا۔ اسی لیے فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومنین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز مومنوں کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام فاختہ لکھا ہوا ہے، یہ حضرت علی کی سگی بہن ہے، ان کے گھر میں یا حتیم میں، کعبے کا وہ حصہ جس پر کوئی چھت نہیں، وہ دائرہ، نصف دائرہ جو کھلا ہوا ہے کعبے کے پاس، یہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے، یہاں آرام فرما تھے۔ جبریل امین آئے، 70,000 فرشتہ لائے، براق لائے، جنتی جوڑے لائے، نبی پاک سے عرض کی کلیم، اللہ فرماتا ہے کلیم میرا طالب ہے، محبوب میں تیرا مشتاق ہوں۔ حضور اٹھے، چاہے زمزم پر تشریف لائے، شق صدر ہوا، نبی پاک کو جنتی لباس پہنایا گیا، براق پر سوار ہوئے۔ یہ براق اللہ کا بنایا ہوا ایک یوں سمجھیے نورانی طیارہ، راکٹ کہہ لیجئے، جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم۔ نبی پاک تشریف لے گئے، راستے میں مدینہ منورہ، مدین، بیت اللحم، ان مقامات پر اترے، یہ نسبتیں رکھنے والے مقامات۔ مسجد اقصی تشریف لائے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء آپ کے استقبال کو موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز کی امامت فرمائی، سارے نبی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے، میرے نبی پاک ان کے امام، یہ شان بھی پتہ چلی۔ اس کے بعد مختصر پروگرام ہوا جس کو آج کی زبان میں جلسہ کہہ لیجئے، سب نبیوں نے اٹھ کر وہ انعام بیان کیے جو اللہ نے ان پر کیے تھے۔ نبی پاک وہاں سے آگے گئے، یہ گنبد نظر آ رہا ہے آپ کو،
صخرہ کہتے ہیں اسے، قبۃ گنبد صخرہ. یہ جو گنبد ہے یہ مسجد اقصی کا نہیں ہے، یہ اس مقام کا ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تھے. اس کے اندر ایک پتھر کی چٹان ہے جو زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، اس کا کوئی کنارہ دائیں بائیں کسی جگہ نہیں لگ رہا. یہ بھی ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. حضور پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آسمان کے عجائبات دیکھے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پہ حضرت ہارون اور حضرت یحییٰ کا ذکر، اسی طرح حضرت ادریس، پھر چوتھے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، پھر آگے اسی طرح ایک ایک آسمان پر گئے. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، آسمانوں کے عجائبات دیکھے. ان کے ساتوں آسمانوں کے بعد 500 سال کی راہ پر ایک مقام بیت المعمور، فرشتوں کا قبلہ. جی ہاں، فرشتوں کا بھی قبلہ ہے. جس طرح ہم کعبہ ابراہیمی کی طرف منہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، وہ اس کی طرف رخ کرتے ہیں. اور یہ بیت المعمور کے نیچے ہی کعبہ ابراہیمی بنا ہوا، درمیان کی ساری فضا کعبہ ہے. اس کے بعد 500 سال کی راہ پر سدرۃ المنتہا قرآن میں ذکر ہے. یہ جبریل امین علیہ السلام کا وہ مقام جہاں وہ تشریف رکھتے ہیں. اس کی شان کیا حدیث میں بیان ہوئی. سدرہ ویسے بیری کو کہتے ہیں، ایک درخت ہے، اس کے پتے کیسے ہیں، اس کی شاخیں کیسی ہیں، کچھ بیان احادیث میں ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی تشریف لے گئے. جنت میں آپ کو وہ نعمتیں دکھائی گئیں جو اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی ہیں. نبی پاک نے یہ سارے واقعات خود بیان فرمائے، بڑی طویل حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے گئے. اب براق نہیں ہے، اب جو سواری ہے اس کا نام ہے رف. رف کیسی سواری ہے؟ بیٹھنے والا جانے، بٹھانے والا جانے. جبریل رہ گئے، نبی پاک آگے تشریف لے گئے. حجابات عظمت، اللہ کے عرش کے آگے جو حجابات پردے ہیں ان میں کیا کیا انوار ہیں، کیا کیا تجلیات ہیں، بیان نہیں ہو سکتی. کتنے فرشتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، عرش کے قریب پہنچے، ندا آئی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی علیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توقف کیجئے، ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ندا آئی ادنو منی، اے حبیب میرے قریب آ جاؤ. ذرا قرآن پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. ادھر لن ترانی، ادھر ادنو منی، قریب آ جاؤ. لوگ پوچھتے ہیں کلیم اور حبیب میں کیا فرق. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے رسول، ان کا لقب ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حبیب اللہ، اللہ تعالی کے پیارے. اور جو پیارا ہوتا ہے اس کے ساتھ پیار میں کوئی گنتی نہیں ہوتی، شراکت نہیں. محبوب سے کہا جاتا ہے میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا. اللہ تعالیٰ نے فوق العرش نبی پاک کو اپنے دیدار سے نوازا، کلام فرمایا، خاص وحی کی نماز کا تحفہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. حضرت موسیٰ سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی. انہوں نے نمازیں کم کروانے کی گزارش کی اور کہا جائیے کم کروائیے. 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے، عرض کی جائیے کم کروائیے. 45 معاف ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے، ورنہ 50 پڑھنی پڑتی کتنی مشکل ہوتی. لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیں، نمازیں 50 فرض ہوئی تھیں، رہ گئیں 5. اللہ کی بات بدلتی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ نے گویا فرمایا محبوب بات ہماری نہیں بدلے گی، ہم نے 50 فرض کی ہیں، آپ نے سفارش کی 5 رہ گئیں،
امت سے کہیے پڑھیں 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے، اور پورے دن کی رکعتیں شمار کریں تو 50 ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، وہی ساعت تھی، وہی گھڑی تھی، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل حیران ہے، جی ہاں حیران ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا سارا کارخانہ قدرت ہے، اس نے ساعتوں کو، نظام کو روک دیا، گھڑی میں سے سیل نکال لیں گھڑی رک جاتی ہے، دوبارہ سیل ڈالیں وہیں سے چلتی ہے جہاں سے رکی تھی۔ اللہ نے اس کائنات کی جان اپنے نبی کو نکالا، کائنات وہیں رک گئی، نبی پاک دوبارہ اس میں داخل ہوئے، کائنات میں جان لوٹی، حرکت پھر شروع ہو گئی۔ اب کتنا وقت لگا نہیں لگا، اور پھر ہم سوچیں ہماری آنکھ سے نور نکلتا ہے سورج تک جاتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ سے بھی کم، کیونکہ سائنس والے کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھیں، آنکھ سے نور نکل کے وہاں تک جاتا ہے، واپس آتا ہے، تب وہ چیز نظر آتی ہے۔ تو جب ہماری آنکھ کے نور کی اتنی رفتار ہے تو جو اللہ کے نور سے بنا ان کی رفتار کتنی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، یہ واقعہ سنایا، ابو جہل اور دوسرے لوگ مذاق اڑانے لگے۔ حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی، ابو جہل نے کہا پتہ ہے تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آسمان پر گئے راتوں رات، یہاں سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے آگے آسمانوں پر، اور رات ہی میں واپس آ گئے۔ 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ۔ حضرت ابو بکر کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بالکل سچ کہا۔ کیوں کہ وہی آسمانوں سے ایک لمحے میں آ جاتی ہے، نبی جا کے کیوں نہیں آ سکتا؟ حضرت ابو بکر کو اس دن صدیق کا خطاب ملا، یہ آسمانی خطاب ہے، یہ سفر معراج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ ہے، بہت کمال کی بات۔ اس سے آگے کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔